اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ تمام مہینوں کی بنسبت ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. صرف یہی ایک حدیث ہے جو ماہ شعبان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے. ان کے علاوہ ماہ شعبان میں ابھی کچھ 2-4 دن قبل جو دن گزرے ہیں ان میں جو چیزیں انجام دی جاتی ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. محترم سامعین، صرف یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور اللہ کے رسول یہ کہا کرتے تھے اس مہینے میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا اعمال جب اٹھائے جائیں تو روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں. محترم سامعین اکرام، اب آئیے میں آپ حضرات کے سامنے اس مہینے میں انجام دی جانے والی کچھ بدعات کا مختصر جائزہ لے یا اس کے حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں. محترم سامعین، اس مہینے کی 15ویں تاریخ جسے عام طور پر شب برات کا نام دیا جاتا ہے، لہذا یاد رکھیے اسلام کے اندر شب برات نام سے کوئی رات نہیں ہے. شب برات کا تصور یہ سیوں کے یہاں سے آیا ہے. سیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے 12ویں امام کی پیدائش کی جشن پر وہ یہ جشن مناتے ہیں جس کا نام انہوں نے شب برات رکھا ہے. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ 14ویں شعبان کو ان کے 12ویں امام کی پیدائش ہوئی ہے اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو اور اسی مناسبت سے وہ شب برات کا جشن مناتے ہیں. اسلام کے اندر شب برات کی کوئی تصور نہیں ہے، شب برات نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. حضرات گرامی، اور اس میں جو کام انجام دیے جاتے ہیں ان میں سے یہ کہ اس رات کو وہ عید کی طرح مناتے ہیں، تہوار کی طرح مناتے ہیں اور وہ تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں جن تمام چیزوں کا ہم اور آپ عیدین کے موقع پہ کرتے ہیں، چاہے وہ نئے کپڑے کا سلوانا ہو، جوتے چپل کا خریدنا ہو یا طرح طرح کی مٹھائیاں بنانا اور اچھے کھانے کا بنانا ہو. ان تمام چیزوں کو وہ شب برات کے موقع پہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، کمکمے جلاتے ہیں اپنے گھروں پر، اپنے مکانوں پر، مسجدوں پر، قبرستانوں پر ہر طرح روشنی کرتے ہیں. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں، حالانکہ دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ آتش پرستی کا ایک حصہ ہے، مجوسی کا ایک حصہ ہے. اصل میں مجوسی کا ایک طبقہ جسے برامدہ کہا جاتا ہے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اپنے پرانے دین کو مکمل طور پر نہیں چھوڑا بلکہ کچھ نہ کچھ اس دین کا بھی اسلام کے اندر لے کر آیا اور وہ آگ کے پجاری یہ کندیلے اور یہ دیے اور یہ موم بتیاں اور یہ اس طرح کے جو ہے کمکمے لگا کر کے جلانا یہ اس کا کام ہے. اور اسی طریقے سے ایک کام اس میں اور کرتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں، پٹاخے داغتے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ شب برات بہت ہی متبرک رات ہے، بہت ہی مقدس رات ہے، اور دوسری طرف وہ آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے داغتے ہیں. جب ایک مقدس رات ہے تو اس میں تو ہونا یہ چاہیے کہ سکون ہو، امن شانتی ہو، نہ کہ یہ کہ شور شرابہ ہو ہنگامہ ہو، باجے گاجے ہو اور آتش بازی کی جائے. اسی طریقے سے ان کا یہ عقیدہ ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیے جلانا، کمکمے جلانا یا اسی طریقے سے اپنی قبرستان کو، دکانوں کو، مکانوں کو روشن کرنا یہ ہمارے غیر مسلم سے بھی لیا ہوا ہے، بلکہ ایک طرح سے اس کی مشابہت بھی ہے، کیونکہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دیوالی کے موقع پہ ہمارے غیر مسلم بھائی اپنے گھروں میں، اپنے مندروں میں اور جہاں تہاں وہ اپنے آس پاس کے جگہوں کو دیے جلا کر کے روشن کرتے ہیں اور اس کی مشابہت اس طرح سے یہ بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہ ایک کام اور کرتے ہیں کہ وہ گھروں کی صفائی کرتے ہیں. گھروں کی صفائی کرتے ہیں، عام طور سے صرف گھر نہیں بلکہ گھروں کی صفائی، مسجدوں کی صفائی، قبرستان کی صفائی، گلی کوچوں کی صفائی. اسلام صفائی سے نہیں روکتا بلکہ اسلام تو کہتا ہے الطہور شطر الایمان، صفائی کو نصف ایمان ہے، لیکن صفائی کو کسی ایک دن کے ساتھ خاص کرنا اس کی دلیل ہونی چاہیے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسلام تو صاف اور صفائی اور پاکیزگی کا درس دیتا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ صفائی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے، لیکن صفائی کو آپ کسی
ایک رات میں یا کسی ایک دن کے ساتھ خاص کریں اور پورے سال اسی گندگی میں، کوڑے کرکٹ میں، نلی نالی میں، اپنے آس پاس میں گندگی بھرے پڑے ہیں، نہ اپنے جسم کی صفائی کا کوئی خیال، نہ کپڑوں کی صفائی کا کوئی خیال، نہ مسجدوں کی صفائی کا کوئی خیال، بس ایک رات میں صفائی کر لیے، بات ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک کام اور کرتے ہیں کہ اس رات کو وہ عام طور پر بہت زیادہ لذیذ اور بہترین کھانا پکاتے ہیں اور اس میں ایک ضرور کام کرتے ہیں کہ اس میں حلوہ بناتے ہیں، اور لوگ اگر کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے تو کہتا ہے حلوہ کب سے حرام ہو گیا؟ حلوہ کیسے حرام ہو گیا؟ چینی جائز ہے، سوجی جائز ہے، دیسی گھی جائز ہے، تو ان تمام چیزوں کو مکس کر دیے حلوہ ہو گیا، وہ کیسے حرام ہو گیا؟ حلوہ حرام نہیں ہے، حلوہ حلال ہے، لیکن جس عقیدے کی بنیاد پر آپ حلوہ پکاتے ہیں وہ عقیدہ کی بنیاد پر کہا جائے گا کہ آپ کا یہ بنانا۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت توڑ دیا گیا تھا، دشمنوں نے اللہ کے رسول کے دانت توڑ دیے تھے، اس موقع پہ اللہ کے رسول نے حلوہ پکا کر کھایا تھا، اس لیے ہم حلوہ کھاتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتاؤں غزوہ احد شوال کے مہینے میں ہوا تھا، اور آپ کا حلوہ کب پکتا ہے؟ شعبان میں۔ آپ اللہ کے رسول سے اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں کہ آپ ایڈوانس میں 2.5 مہینہ ایڈوانس پہلے ہی ایڈوانس میں حلوہ کھاتے ہیں۔ اگر مان بھی لے کہ اللہ کے رسول نے حلوہ کھایا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث منکر بلکہ موضوع اور گڑھا ہوا حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کے دانت ٹوٹے تھے تو اللہ کے رسول نے حلوہ بنا کر کھایا تھا۔ پھر بھی اگر مان لے کہ اللہ کے رسول نے کھایا تھا تو اللہ کے رسول کب کھائے تھے؟ شوال کے مہینے میں۔ آپ کب کھاتے ہیں؟ شعبان کے مہینے میں۔ اور اللہ کے رسول کی کھانے کی وجہ یہ تھی کہ دانت ٹوٹ گیا تھا، آپ بھی اپنا دانت توڑے اور بڑے شوق سے کھائیں۔ اسی طریقے سے ایک کام اور کرتے ہیں، اس رات میں ایک نماز، عبادت کے تعلق سے میں بتاؤں کہ اس رات ایک نماز ہے جسے ہزاری نماز کہا جاتا ہے، جسے ہم اور صلاۃ الالفیہ کہا جاتا ہے، یعنی اس رات میں 100 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ ہزاری کی نماز کہلاتا ہے، جس کی کوئی ثبوت نہ تو قرآن سے اور نہ حدیث سے ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اس رات میں وہ قبرستان جاتے ہیں اور مردوں کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں، چاہے روشنی کرنا، کمروں کی صفائی یا اسی طریقے سے کھانا پکانا، یہ تمام چیزیں وہ اس عقیدے کے تحت کرتے ہیں کہ شب برات سے پہلے ہمارے جو بھی آبا و اجداد کا انتقال ہوا ہے وہ ان کی روحیں ہمارے گھروں کو آتی ہیں۔ شب برات کی رات ان کی روحیں ہمارے گھروں کو آتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ مہمان ہمارے گھر آئے تو انتظام تو کرنا پڑے گا، لہذا اسی وجہ سے ہم یہ تمام تام جھام اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام اہتمامات ہم اور آپ کرتے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس رات وہ لوگ قبرستان جاتے ہیں اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی روحیں یہاں آتی ہیں۔ تو جب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر مہمان آنے والے ہیں تو ہم اس کا انتظار کریں گے گھر میں، انتظام تو گھر میں کیے، ساتھ میں انتظار بھی کریں گے، لیکن احمقانہ اور مزاحیہ تو دیکھیے کہ وہ قبرستان میں اور ان کی روحیں ان کے گھر میں کبھی ملاقات نہیں ہو پاتی۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے وہ قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور قبروں کی زیارت کرتے ہیں، لیکن اسلام یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، قبروں کی زیارت ہمیں اللہ کے رسول نے ترغیب بھی دلائی ہے کہ قبروں کی زیارت کرو، لیکن قبروں کی زیارت کے لیے آپ دن کو خاص مت کرو۔ بعض لوگ عید کی دن کو خاص کر لیتے ہیں تو کچھ لوگ جمعہ کی دن کو خاص کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے زیارت کرنے کا کہا ہے، اور وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب آپ قبر کی زیارت کریں گے تو آپ کو موت یاد آئے گی، اور دوسری چیز یہ کہ آپ جب زیارت کریں گے تو اس میں مدفون مردوں لوگوں کی مغفرت کی دعائیں کریں گے، لیکن اس کے لیے دن کو تخصیص کریں گے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، دلیل متقاضی ہے۔ اسی طریقے سے وہ ایک کام اور بھی کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں روح کو ملانے کا کام۔ روح کو ملانا ان کے یہاں جو عقیدہ پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شب برات سے پہلے جن کا انتقال ہو چکا ہے، جو وفات پا چکے ہوتے ہیں، وہ ان کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، پھر وہ شب برات کے رات کو اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، ڈرائی فروٹ پھل فروٹ وغیرہ لاتے ہیں، اور کسی مولوی یا کسی امام کو بلا کر کے وہ آتے ہیں اور اس میں کچھ دم کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان کی روح دوسری روح کے ساتھ مل گئی۔ اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اپنے پیٹ کے لیے، اپنے جیب کو بھرنے کے لیے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جتنی چیزیں
لائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں وہ مولوی صاحب وہ امام صاحب لے کر کے چلے جاتے ہیں. تو محترم سامعین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ٹائم ہو چکا ہے, میں اپنی باتوں کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کہنے سننا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.